اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری زندگی کے تمام تر معاملات اللہ عز و جل کے علم میں ہیں اور اس کے سامنے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ زندگی عارضی اور ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اس بات پر یقین کامل رکھتا ہے کہ اس کی اپنے پروردگار سے اللہ عز و جل سے ملاقات ہونی ہے، تو پھر یہ اللہ کے سامنے آنے کے لیے، اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ اس کی تیاری کر کے آؤ۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنے اعمال اچھے بنا لو، نیک عمل اختیار کر لو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اگر تم نے اللہ کے سامنے آئے اور ان دونوں میں کمزوری ہوئی، اعمال نیک اور اچھے نہ ہوئے، بد اعمال، برے اعمال، اللہ کو ناراض کرنے والے کام تم نے کیے، لوگوں کے حق کھائے، لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، بہنوں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کیا، ہمسایوں کی زمینوں جاگیروں پر تم نے اپنے نشانات مٹا کر اپنی دیواریں اور بننے آگے پیچھے کیے، کسی کا قرض کے نام پہ پیسے لے کے کھا کے نکل آئے، اگر یہ کرتوت کر کے آؤ گے تو پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تمہیں ملاقات بہت مہنگی پڑے گی۔ اللہ کی گرفت میں آؤ گے، اللہ کے عذاب میں آؤ گے۔ پھر جس بندے پہ گرفت اللہ کر لے گا، پھر اللہ کے فرشتے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء، کوئی بھی اس بندے کے بارے میں اللہ سے کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی میں کوئی مجال نہیں ہے، کلام کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، جرأت نہیں ہوگی، نہ نبی میں، نہ فرشتے میں، نہ ولی میں، کہ اللہ کی اجازت، اس کی مرضی، اس کی منشا کے بغیر کسی بندے کے بارے میں اپنے ہونٹ بھی کوئی ہلا لے شفاعت اور سفارش کے لیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لاؤ نہ سکو، کون ایسی ہستی ہے
جو اللہ فرماتے ہیں میری مرضی، میری منشا، میری اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کا دم بھر سکتا ہے، لاؤ اس کو میرے سامنے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی پر جہنم کا فیصلہ صادر کر دے پھر کوئی اس کے لیے اللہ سے شفاعت کی کوشش کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے کچھ گناہ گار کھڑے ہوں گے جو اپنے گناہ اپنے سر پہ لیے ہوں گے، خطائیں ہوں گی ان کی، لیکن ان خطاؤں میں اللہ کا غضب، اللہ کی گرفت کا فیصلہ ان پر نہیں ہوا ہوگا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ پھر خود اجازت دیں گے، انبیاء کو، صلحاء کو، اولیاء کو، شہداء کو، قرآن کے حفاظ کو، قاری کو، عالم کو، کہ اللہ سے ان بندوں کی تم شفاعت کرو، اللہ تمہاری شفاعت قبول کر لے گا، لیکن کس کے بارے میں؟ جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس آنا ہے، میری ملاقات کا تمہیں یقین ہے، موت کے بعد زندگی کا تمہیں یقین ہے، جب موت تمہاری قریب آئے گی، تمہیں قبر میں رکھا جائے گا، دنیا کے سامنے موت آ چکی ہے، قبر بند کر دی گئی ہے، ایسی بند ہے کہ نہ کوئی سانس وہاں سے باہر آ سکتا ہے، نہ یہاں کا کوئی سانس اندر جا سکتا ہے۔ اندر کیا ہو رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ، نہ باہر آواز آتی ہے، نہ چیخ آتی ہے، نہ چلانا ہوتا ہے، نہ باہر والے کی کوئی بات اندر جاتی ہے، نہ کوئی روشنی اندر جاتی ہے، نہ سورج کی کرن اندر جاتی ہے۔ ایسی قبر بند کر کے، تدفین کر کے، مکمل مٹی ڈال کے بند کر دیا جاتا ہے کہ اگر زندہ کو بھی ڈالو تو مر جائے گا۔ وہاں اللہ کے سوا اندھیری کوٹھڑی ہے، سیاہ رات ہے، سیاہ قبر ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نہ وہاں بلب ہے، نہ روشنی ہے، نہ لائٹ ہے۔ وہاں پر اگر کوئی چیز روشنی کا کام دے گی تو تیرے نیک اعمال دے گی، تیری نماز تیرے کام آئے گی، تیرا روزہ تیرے کام آئے گا اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گئے۔ نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں، اس فکر سے نمازیں پڑھو، پھر اس فکر سے سوچو کہ میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کہ یہ عمل کرتے ہیں تو عمل کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔ ام المومنین، میری اور آپ کی ماں، میرے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سن کے عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ جو چوری کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تب ڈرتے ہیں۔ فرمایا صدیق کی بیٹی نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا روزہ، میری نماز، میرا صدقہ، میری خیرات کسی ایسی ریاکاری دکھلاوے کی نظر ہو جائے کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں تو میرے لیے وہاں کچھ بھی نہ ہو۔ اب دو باتیں، پہلی بات کیا ہے؟ یہ یقین کر لو موت، اللہ کے فرشتے موت کے وقت سرہانے پہنچ جاتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، اور اس کے بعد جزا و سزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چارپائی پہ میت کو تم نے رکھ دیا ہے، کندھوں پہ اٹھا کر چل پڑے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ میت اس کو اگلا منظر دکھایا جا رہا ہے، تیرے اعمال پر تیرا انجام یہ ہے، شراب تو پیتا تھا، آوارگی کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، دھوکہ دہی کرتا تھا، امانت میں خیانت کرتا تھا، فراڈ کرتا تھا، اللہ کے بلانے پر، اذان پر اللہ اکبر کے باوجود اللہ کی ذات تیرے لیے بڑی نہیں تھی، تیرے کام بڑے تھے، اللہ کی ذات بڑی نہیں تھی، تیری انا بڑی تھی، اللہ کی ذات بڑی نہیں تھی، تیرا کاروبار بڑا تھا، اللہ کی ذات بڑی نہیں تھی، تیری کاشتکاری بڑی تھی، اللہ کی ذات بڑی نہیں تھی، تیرا کاروبار بڑا تھا، تیری دکانداری بڑی تھی، اللہ کی طرف سے نداء تھی،
آواز آتی حی علی الصلاۃ، اب نماز کے لیے آ جا، اب سب سے بڑا حق تجھ پہ رب کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ کے پاس پہنچ، لیکن تو نے کبھی اللہ کے بلانے پہ لبیک نہیں کی، جو کرتوت تو کرتا رہا ہے اب سامنے دیکھ۔ نبی السلام فرماتے ہیں اس کا منظر اس کو دکھایا جا رہا ہے، اگر نیک ہے زندگی رب کو راضی کرنے پر گزاری ہے، اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے، مسجد، نماز، قرآن سے تعلق، حرام سے بچتا رہا، سود سے بچتا رہا، بے حیائی سے بچتا رہا، دھوکے سے بچتا رہا، جھوٹ خیانت سے بچتا رہا، بہنوں بیٹیوں کی جائیدادیں ہڑپ نہیں کرتا رہا، اللہ کے قرآن کے مطابق بہنوں اور بیٹیوں کی جائیدادوں سے اگر یہ محروم ان کو نہیں کرتا رہا، اگر زندگی میں خیر کے ساتھ جیا ہے تو کہے گا چارپائی پہ پڑا ہوا یہ مردہ کہے گا، جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سن رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ، بلکہ ان سے کہتا ہے لے جانے والوں سے مجھے جلدی لے چلو، جلدی قبر میں اتارو، وہ قبر جنت کا باغیچہ بننے والی ہے، جنت سے کھڑکیاں کھلنے والی ہیں، جنت کے بستر بچھائے جانے والے ہیں، اسے جلدی ہوتی ہے، دنیا کی پریشانیوں سے نجات ہو گئی، دنیا کے ظلم سے نجات ہو گئی، آج اللہ کی محبت میں، اللہ کی قربت میں قبر کے اندر مجھے جانا ہے، اور قبر فراخ ہو جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، پروقار جنت کے بستر بچھا دیے جائیں گے، جنت کی نعمتوں کا احساس شروع ہو جائے گا، لہذا یہ مرنے والا کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب میت کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہو تو جلدی چلا کرو، نیک ہے تو اس کو دیر نہ کرو اللہ کی نعمتوں والی جگہ پہنچانے پر، اور اگر یہ ظالم گندا تھا تو پھر اپنے کندھوں سے بوجھ اٹھاؤ، اس کو اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے انتقام کے سپرد اگر ہوتا ہے تو جانے دو اس کو۔ اور فرمایا نبی السلام نے کہ اگر یہ بندہ دنیا میں اپنی منمانی سے، ظلم سے، زیادتی سے، رب کی نافرمانی سے جیتا رہا تو یہ اللہ کے انجام جہنم، اس کا مناظر، وہ قبر جو جہنم کا گڑھا بننے والی ہے، دیکھ کے آہوزاری کرتا ہے، ہائے مجھے کہاں لے چلے ہو، اور مجھے نہ لے چلو، کہاں لے جا رہے ہو مجھے، کس کے سپرد کر رہے ہو؟ اتنی زوردار یہ آوازیں نکال رہا ہوتا ہے کہ جن اور انس اگر انسان سن لے بے ہوش ہو گر پڑیں گے۔ جب یہ یقین کامل ہو جائے، فرمایا پھر دو کام کرو، یہ منظر کہ تمہیں اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، کافر کو، ہندو کو، یہودی کو، عیسائی کو، حالانکہ یہودی بھی جانتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، عیسائی بھی جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے اللہ کو، نبی کو، اپنے دین کو بھول چکے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانا، اسلام کو دین نہ مانا، وہ کافر ٹھہرے۔ لیکن اے مسلمان، اگر تو مسلمان ہے، تجھے رب پہ یقین ہے، قرآن پہ یقین ہے، تو پھر یاد رکھ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے دو کام کر لے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل نیک کر۔ نیک عمل کون سا ہے؟ باپ دادا کرتے ہو وہ نیک ہے؟ نہیں۔ تیرا پیر مرشد وظیفے بتائے وہ نیک ہے؟ نہیں۔ تیرا امام گدی نشین وہ بتائے؟ نہیں۔ کوئی مولوی بزرگ امام بڑا، کوئی مسجد کا خطیب وہ جو باتیں کرے، تیرے باپ دادا جو کرتے رہے وہ نہیں، یہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل صرف وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے کر کے امت کو دکھا دیا۔ ابھی 3 فرض مغرب کے پڑھے ہیں تم نے، اس سے پہلے عصر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اگر آج 3 کے بجائے کوئی مغرب میں 4 پڑھنا شروع کر دے، سمجھے یہ نیک عمل ہے۔ چوتھی رکعت میں قرآن پڑھے گا، چوتھی رکعت میں رکوع کرے گا، چوتھی رکعت میں سجدہ کرے گا، رب کی تعریفیں کرے گا، عمل نیک نہیں ہے۔ یہ چاروں کی چار اس کے منہ پہ ماری جائیں گی، اور اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی ایسی نیکی کرنا شروع کرو جو مجھے محمد نے نہیں کر کے امت کو دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مردود ہے یہ بندہ بھی، مردود ہے اس کی عبادت بھی، مردود ہے اس کی نیکی بھی، اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ اذان دیتے ہو، اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، کھڑے ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرف چہرہ کر لے، اذان دے، اللہ کی کبریائی بیان کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع کر دی، اذان ختم ہوئی، اشہد لا الہ الا اللہ
اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی، پوری اذان۔ آخر میں وہ جملہ کہ جس کے بغیر تم کافر ٹھہرو گے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، تسبیحات پڑھو، جو مرضی کرتے رہو، اگر تم یہ کام جتنا مرضی کرو، جب تک محمد کو رب کا بھیجا ہوا رسول مان کر ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی اقتداء میں رب کو منانے کی کوشش نہیں کرو گے، لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل صرف وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اذان بلال نے ختم کی، اللہ اکبر سے شروع کی، میرے پیغمبر نے کھڑا کیا، بلال اذان دے، قیامت تک امت دیکھے کہ یہ اذان ہے، یہ نیکی ہے۔ بلال نے اذان ختم کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب محمد رسول اللہ سے پاکیزہ کامیاب اطہر جملہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ پہ رکنا ہے۔ اب اگر کوئی محبت رسول کا دعویٰ کر کے محمد رسول اللہ ساتھ لگا دے، نہ رب کو یہ اذان پسند، نہ اس کا رسول قیامت کے دن تمہیں اپنا بنائے گا، نہیں بنا۔ فرمایا ابو محذورہ صبح کی اذان دے، حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اگر یہی جملہ کہ نماز نیند سے بہتر ہے صبح کی اذان میں، یہ نیکی ہے، یہ عمل صالح ہے، یہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، اگر تو ظہر، مغرب، عشاء کسی اور نماز میں کہے، نہ تیری نماز رب کو قبول، نہ تیری اذان قبول۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیوں کرتے ہو کل 40 میں؟ اللہ کے نبی نے کی ہے۔ میرے پیغمبر کی 4 بیٹیاں میں سے 3 بیٹیاں میرے پیغمبر کی زندگی میں فوت ہوئیں۔ کل خانیاں، یہ جمعراتیں، یہ 40ویں اللہ کے نبی نے کیے۔ لو جی، بزرگ ناراض ہوتے ہیں، برادری ناراض ہوتی ہے۔ مجھے ایک میرے دوست کہنے لگے فلاں MNA MP کا ٹائم لے کر دینا ہے، ماں کا 40واں ہے۔ میں نے کہا ان کو کیوں بلانا ہے؟ خیرات کر رہے ہو، غریبوں یتیموں کی بات کرو۔ نہیں، برادری کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے تعلقات کہاں کہاں تک ہیں۔ میں نے کہا اگر اس طرح برادری پر روب ڈالنا ہے تو پھر رب کے پاس کس منہ سے جاؤ گے؟ رب کیسے راضی ہوگا؟ اللہ ایک طریقے سے راضی ہوتا ہے، باپ دادا چھوڑو، برادری چھوڑو، قوم کنبے چھوڑو، اپنے خود بنائے ہوئے امام مرشد چھوڑو، اور جو رب نے امام الانبیاء بنا کر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ جو نبی کریں وہ کرتے جاؤ، جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اسے ہٹتے جاؤ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ نیکی ہے، جو میرے نبی نے نہیں کیا وہ نیکی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں میلسی میں میرے بزرگوں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ کہا کہ ذرا چلے جائیں کرم پور تک، وہ نصرت کا نام دیتے ہیں کہ میلسی سے کرم پور جائیں، سر نصرت کر کے آئیں۔ میرے ساتھ آج بھی وہ زندہ ہوں گے امید ہے، ڈاکٹر احمد یار صاحب چھتانیہ کے، میڈیکل کے اس وقت انہوں نے نئی ڈگری کی تھی۔ ان کے ساتھ بس میں بیٹھا تو وہ مجھے دین کی، اسلام کی، قرآن کی، دین کی باتیں کرتے آئے، میں سنتا آیا۔ کہنے لگے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرو، کرنی چاہیے، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ استغفار، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور ساتھ کہنے لگے کہ اگر کسی پیر کامل نے وظیفہ دیا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ میں نے پوچھا جی جو پہلے بتائے ہیں تم نے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف، یہ جو تم نے پہلے بتائے ہیں یہ ناقص پیر کے وظیفے تھے کہ ابھی کسی اور کی ضرورت بھی باقی کھڑی ہے؟ اگر کسی اور کی ضرورت ہوتی اللہ کی قسم محمد اس دنیا سے جاتے ہی نہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو اس دنیا سے فوت نہیں کرتا، اپنے پاس نہیں بلاتا، امت سے جدا نہیں کرتا جب تک ہر خیر رب کی طرف سے امت کو بتا نہ دے، ہر شر رب کی طرف سے امت کو سمجھا نہ دے۔ اللہ نہیں بلاتا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف، آپ کے اذکار، آپ کی بتائی ہوئی عبادت، آپ کی بتائی ہوئی دعائیں، آپ کے بتائے نماز کے طریق اگر یہ کسی کے لیے کافی نہیں ہے، پھر ساری کائنات کے بھی مل کر وہ نیکیاں کرتا رہے، رب کو کوئی نیکی قبول نہیں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیکی وہی ہے جو اکیلے محمد کر کے دکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اصحاب پیغمبر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اور وہاں سے نبی سے وہ پاکیزہ دین، دعائیں، مسکراہٹیں میرے پیغمبر کی بتا دیں، میرے پیغمبر کے آنسو بتا دیے، میرے پیغمبر کی داڑھی کے بالوں کا رنگ امت کو بتا دیا، میرے پیغمبر کے لباس کا رنگ امت کو بتا دیا، حتیٰ کہ اتنی غور سے محمود بن ربیع چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، 5-6 سال کے، کہتے ہیں میرے گھر میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے والد وضو کرا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ، آپ کلی کر رہے ہیں، میں بچہ تھا، میں نے اس طرح غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی ڈالا، وہ چھوٹا بچہ بتاتا ہے، پھر اپنے رخسار ہلا کے دکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں کلی کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سے اپنی زبان پر مسواک لگایا، آہ کے الفاظ اللہ کے پیغمبر نے نکالے، پھر وہ ساتھ کہتے ہیں میں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ سے مجھے دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ اپنے نبی کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہا ہے، پھر کلی کی، منہ میں پانی ڈالا، کلی کر کے میرے چہرے پہ ڈال دی، میں نے وہ اللہ کے پیغمبر کی محبت کو زندگی بھر یاد رکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھ سے پیار کیا تھا۔ اس لیے بھائیو، نیک عمل فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، مانگنا ہے اس سے، صحت وہ دے گا، اولاد وہ دے گا، مشکلیں وہ حل کرے گا، خالی دامن وہ بھرے گا، اولاد تمہارے آنگن گھروں میں وہ دے گا، عورت کو اولاد سے وہ نوازے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں، مدد تمہاری وہ کرتا ہے، بھوکوں کو وہ کھلاتا ہے، پیاسوں کو وہ پلاتا ہے، بیماروں کو شفا وہ دیتا ہے، مریضوں کو صحت وہ دیتا ہے، جو پریشان ہے سکون ان کو وہ دیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، تکلیف پہنچی، دکھ پہنچی، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے اپنی رحمت کے صدقے ہٹائی، چاہے جائے کہ رب کے شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ کہتا ہے میرے کمال ہیں، فلاں ڈاکٹر نے یوں کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں پیر کی دعا تھی، اللہ کو بھول جاتا ہے، سب کی تعریفیں کرتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، کبھی کسی آستانے پر، کبھی کسی جگہ۔ ولا یشرک بعبادت ربی احدا، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا رب کا حق ہے، کسی کے آگے نہیں، چاہے ان قتلتا، تجھے قتل کریں، تجھے قتل ہو جانا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لیکن میری دی ہوئی تعلیم میں اللہ کے ساتھ شرک گوارا نہیں کرنا، یہ رکوع ہے، یہ رب کا حق ہے، خبردار کسی کے آگے رکوع نہیں کرنا، یہ میرا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، زندگی بھر میں رکوع سجود، جینا مرنا تیری ایک ایک ادا کا مالک اللہ ہے، تو اسی کے لیے کرتا رہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، فقیروں کو اٹھا کر یا ایھا الناس انتم الفقراء، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا قیامت تک کے لیے، انبیاء، صلحاء، اولیاء، شہداء، اللہ فرماتے ہیں سارے اللہ کے فقیر ہیں، اس لیے فقیروں کو اٹھا کر رب کے مقابل داتا نہ بنا، مشکلوں میں پھنسے ہوئوں کو، آنکھوں میں تکلیفوں بیماریوں سے گزرنے والوں کو، خود بیماریوں موت کے آغوش میں جانے والوں کو اٹھا کر الحی القیوم رب کے مقابل میں کھڑا نہ کر۔ اگر ایسا کرے گا پھر زبانی ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے فائدے کچھ نہیں۔ تیرا داتا ایک اللہ، دینے والا اللہ، مشکل ہٹانے والا، اور تو اسی سے اکیلے سے مانگے گا، کسی اور سے نہیں مانگے گا، اور مانگے گا کیسے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مانگنے کا طریقہ سکھا دیا۔ پھر روزہ بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، افطاری بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے، چھوٹی نیکی کرے گا۔ نبی علیہ السلام کی آخری حدیث آپ فرماتے ہیں ایک مسلمان میری سنت کے مطابق وضو کرے جیسے میں نے کیا، پھر آئے اپنے دل میں، خیالات میں، دماغ میں باتیں نہ بنائے، اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ سے ہی باتیں کرتا رہے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ آؤ تو صحیح اللہ کے دروازے پر، اللہ مجھے اور آپ کو اس قابل کر دے کہ اپنے رب کو منا سکیں، اپنے رب کی عبادت میں نہ کسی کو شریک کریں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کسی اور کے طریقے کو لا کر اللہ کے رسول کو پیچھے کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ساتھی